بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنگ احد کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے مرحلے میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ رہا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے مرحلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک ضروری علامت سمجھی جاتی تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ضد پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمی حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی مزید تائید اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا راؤنڈ شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ اسے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔